ایران کی جنگ اس بحران کا پہلا بڑا سمٹم ہے، اس کے آگے بھی بڑا کچھ ہونا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت تو کم از کم مکمل طور پہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامن نیتن یاہو کے شہر میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم پیچھا سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، لیکن صورت ہے یہ ہے کہ اسرائیلی لابی اور جو سائنس لابی ہے وہ اس وقت وائٹ ہاؤس کے تمام معاملات کو کنٹرول کرتی ہے۔ امریکہ کی سینٹرل بیلیشن کو ڈٹرمن کرتے ہیں حکم کوئی ایسا حرکت اور کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں جو امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے خلاف ہوتا ہے تو بہت آسانی سے اسے کور کر لیتے ہیں، ان کی کوئی گرس نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت یہ ہے کہ ان کی سیکنڈ پریزیڈنسی میں وہ جو ٹیم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں جو خود سلیکٹ کیا ہے اس میں کوئی ایسے میچور یا طاقتور اشخاص نہیں ہے، کوئی ایسے ایڈوائزرز نہیں ہے جو ان کے لیے کوئی ریڈ لائنز متعین کر سکیں، انہیں بتا سکیں کہ ان کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہوں گے، ان کے کون سے ایکشنز جو ہے وہ امریکہ کے اور مغربی دنیا کے ویسٹرن الائنس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے اور کون سے نہیں ہے، اور کون سے برڈن دبانے سے کس قسم کے خطرات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ امریکہ کے صدر اب تقریباً اس وقت 80 برس کے ہو چلے ہیں، 80 ایئر میں ہے، ایک بچے کی طرح ذہنی ان کی صورتحال ہے جو چاہتا ہے کہ میں نے جو کرنا ہے میرا راستہ کوئی نہ روکے۔ جب آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ ان خطرات کو بہت بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے۔ اب آپ اسے کوئی بھی شخص اس وقت ایسا نہیں ہے اس چینل کو دیکھنے والا جسے یہ معلوم نہ ہوا ہو کہ اب سے تقریباً 12-14 گھنٹے پہلے اسرائیلی ایئر فورس نے ایک حملہ کر کے آدھی رات کے بعد ایران کے ڈاکٹر علی لالچانی جو کہ سیکرٹری تھے، ہیڈ تھے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے، انہیں ہلاک کر دیا۔ آف کورس ڈاکٹر علی لالچانی جو ہیں وہ ہمارے مسئلے کو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے بلکہ دنیا کی ہر فلسفی جو ہے مذہب کی، ہاں کرسچینٹی ہو، جوڈیزم ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، اس کے حوالے سے ایک شہید ہیں، ایک مارٹر ہیں، بیکاز وہ اپنی قوم کے کاز کے لیے کھڑے تھے، انہیں اپنی زندگی کے سامنے آنے والے ہر خطرے کا احساس تھا، لیکن انہوں نے مکمل طور پہ اپنے پرنسپل پہ ایک اسٹینڈ لیا باسا اور پوری آنکھیں کھول کے تمام کانشیسنس سے وہ اس خطرے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ اکیلے نہیں مارے گئے، ان کے ساتھ بریگیڈیئر جنرل غلام رضا سلیمانی جو بسیج پیراملٹری ملیشیا ہے، یا ان کی طرح سے یہ پولیس ہے، اب کہنے ہماری جو سلینڈرز ہوتی ہے وہ اس کے ہیڈ جو تھے وہ بھی اسی حملے میں مارے گئے۔ مرتضیٰ لالچانی ان کے صاحبزادے جو ان کی سیکیورٹی اکیلے مرچ کرتے تھے وہ بھی اسی حملے کا شکار ہوئے۔ علی رضا بیت جو ان کے چیف آف اسٹاف تھے اور ان کے آفس کے معاملات کو دیکھتے تھے وہ بھی اس حملے کا شکار ہوئے، اور اس کے علاوہ بہت سے سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ بھی اسی حملے کا شکار ہوئے۔ اب یہ حملہ بہت کچھ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے، اس کے بعد سے آسپیکٹس ہیں، آپ اس حوالے سے بہت سے تبصرے سن چکے ہوں گے، میں نے بھی بہت سارے تبصرے سنے ہیں پاکستانی سوشل میڈیا میں، اور بہت لوگوں نے بہت اچھا بھی اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا جو فل اسکوپ ہے اس پوری صورتحال کا اور اس کے جو بہت سے پہلو ہے اور اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اس کا صحیح ادراک لوگ جو ہے اب وہ نہیں ہو سکتا ان تبصروں سے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا پہلی چیز یہ ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے کہ اسرائیل کی جو ہیومن انٹیلیجنس ہے اس کی ایران کے باڈی پالیٹک میں، اس کے سسٹم آف ایڈمنسٹریشن کے اندر کتنی ڈیپ پینیٹریشن ہے، اور ایران کا اپنا جو کاؤنٹر ٹیررزم یا ان کی جو پروٹیکٹیو میکینزم ہے وہ کتنا زیادہ کمزور ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ جو چیز ہے ہمیں پہلے سوال پوچھنا ہوگا کہ اس وقت اس موقع کے اوپر یہ حملہ کیوں ہوا، ڈاکٹر علی لالچانی کو راستے سے کیوں ہٹایا گیا، انہیں کیوں ایلیمینیٹ کیا گیا، اور ان کو مارنے سے اسرائیل و وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایران کی جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کی امپلیکیشنز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ موونگ فارورڈ میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جو میں پچھلا ویلاگ ہے، اس ویلاگ سے پچھلا میرا جو ویلاگ تھا اس میں نے آپ کے سامنے یہ منظرنامہ رکھا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح سے اپنے آپ کو آئسولیٹڈ محسوس کر رہے ہیں، کیسے وہ آئسولیٹڈ ہیں، تنہا رہ گئے ہیں، ان کے اوپر بے انتہا ذہنی پریشر ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ٹریڈیشنل الائز ہیں یورپین ممالک اور ان کے جو نان یورپین الائز ہیں انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، جو وہ ہولمس الائنس کولیشن بنانا چاہتے تھے۔ اب آپ جب دیکھتے ہیں کہ برطانیہ جیسا ملک، جرمنی جیسا ملک، فرانس، اٹلی، اسپین، ان سب نے کھلم کھلا اسٹیٹمنٹس دیے اور ہر قسم کا انہوں نے ایک ایکسپلینیشن دی ہے کہ یہ جنگ ہم سے پوچھ کے نہیں کی گئی، یہ جنگ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے، اس جنگ میں کچھ اور اس کا حل الٹرنیٹو ہونا چاہیے۔ اور نہ صرف یہ جو کی یورپین کنٹریز ہیں، اب بلکہ ان کا جو مین پارٹنر ہے جو نان یورپین کنٹری ہے جیسے جاپان ہے، جیسے ساؤتھ کوریا ہے، وہ بھی مکر گئے، وہ بھی ان کے ساتھ نہیں آئے۔ اور پھر چین جو ہے وہ اس کی طرف دیکھے ہیں، چین کا ویسے بھی امریکہ